کو آٹا سستا ملنا چاہیے۔ اب آئے حکومت جواب دے یہاں بیٹھ کر کہ اب حکومت کہاں ہے کہ کاشتکار کو بھی لوٹ لیا گیا، کاشتکار کو پیداواری لاگت بھی نہیں دی گئی، اب غریب کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ ایک غریب ریڑھی چلانے والا ہے، کلرک ہے، ایک رکشا چلانے والا ہے، ایک گارڈ ہے جو غریب آدمی ہے، مزدوری کرنے والا ہے، آج اس کو گندم مل رہی ہے 4700 روپے میں۔ حکمرانوں سن لو، یہ لمحہ فکریہ ہے تمہارے لیے، یہ باعث شرم ہے تمہارے لیے۔ تم نے ہمارا قتل تو کر دیا، اب 25 کروڑ عوام کا قتل بھی تمہارے تھرو ہو رہا ہے، تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط ترجیحات کی وجہ سے۔ کیا حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے صرف مافیا کا سپورٹ کرنا ہے؟ کاشتکار کے گھر سے تو زبردستی گندم اٹھا لی گئی ڈی ریگولیشن کے باوجود۔ اب حکومت کہاں ہے؟ حکومت والوں سنو، اب آؤ غریب کاشتکار کا آلو اٹھاؤ، تب تمہیں مانے کہ تمہیں ہمارا درد ہے۔ اگر تمہارے اندر ایک ذرا سی کاشتکار کی محبت ہے تو آؤ، اس کا آلو اسے ریٹ دو۔ آج وہ مر رہا ہے، کنو کے کاشتکار کو اس کا ریٹ دو، سبزی کے کاشتکار کو اس کا ریٹ دو۔ لیکن اس وقت تمہارے کان کام نہیں کرتے جب کاشتکار کی آوازیں آپ تک پہنچتی ہے، آپ بہرے ہو جاتے ہو۔ اس وقت آپ کو سنائی نہیں دیتا، آپ کاشتکار کی آواز خدا کی قسم میں کھا کے تو نہیں سنتے۔ اگر سنتے ہوتے تو آج ملک اس نہج پہ نہ پہنچا ہوتا کہ آج آپ کی ایکسپورٹ 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی ہے۔ اب ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم سب سے ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں، کپاس ہم امپورٹ کرتے ہیں، گندم ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ باقی رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ قدرت نے ہمیں تمام وسائل دیے، سب کچھ دیا قدرت نے۔ 1500 کلومیٹر سمندر دیا، کراچی سے لے کر پشاور تک میدانی علاقہ دیا، چاروں موسم دیے، دریا دیے، چولستان دیا، تھر دیا، ریگستان دیا، روہی دی، جنگلات دیے، ہر چیز دی، پہاڑ دیے، ہمیں سب کچھ دے دیا۔ ایک نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ول نہیں ہے۔ آج اس پلیٹ فارم سے میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں اور تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے یہ اپنے جھگڑے چھوڑو، ملک کی سوچو۔ اس وقت زراعت کے حالات اچھے نہیں ہیں، زراعت پہ 70% آبادی ڈیپینڈ کرتی ہے، کوئی 40% امپلائمنٹ زراعت کے ذریعے ہے۔ آؤ مل بیٹھ کے زراعت کے لیے سوچو، زراعت کو بچا لو۔ جس طرح کل ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ وینٹیلیٹر پہ مرنے والی ہے، خدا کی قسم زراعت بھی وینٹیلیٹر پہ اس وقت زراعت کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آؤ مل کر زراعت کو بچاؤ۔ یہ وقت ہے زراعت کو بچانے کا۔ اگر اسی طرح کے فیصلے ہوتے رہے، اسی طرح سے نان ٹیکنیکل لوگ بٹھاتے رہے، اسی طرح کے وزیر بنتے رہے، جس طرح آپ نے پرائس کنٹرول میں بٹھایا ہوا ہے پنجاب میں، یعنی جس خاتون کو پتہ ہی نہیں زراعت کیا ہے تو آ کے زراعت کے لیے مارکیٹنگ کیا کرے گی؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کسی اہل بندے کو وہاں پہ بٹھائے۔ آپ کے پاس بہت سارے ایم پی ہیں، کسی کو لا کے بٹھا دے، مارکیٹنگ سسٹم ٹھیک کرے، مارکیٹنگ میکنزم ٹھیک کرے۔ دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے زراعت کے لیے۔ کاشتکار کو کم از کم 2 سال پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ فصل کاشت کر رہے ہیں، 2 سال بعد آپ یہ کاشت کریں گے، آپ کو یہ ریٹ ملے گا۔ لیکن پاکستان میں سیم ڈے جب ہم ہارویسٹ کر کے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ریٹ کیا مل رہا ہے ہمیں۔ ابھی جو ہم نے 25 پہ گندم کاشت کی ہے، 26 پہ ہم ہارویسٹ کریں گے۔ انڈین کاشتکار میں سیم ٹائم پہ کاشت کیا ہمارے دشمن ملک نے، لیکن ان کو ریٹ کب ملا؟ اگست 2024 میں ریٹ اناؤنس ہو گیا کہ یہ آپ کی سپورٹ پرائس ہوگی، لیکن ہمیں اب 3500 کہا جا رہا ہے۔ وہ بھی سپورٹ پرائس نہیں ہے، انڈیکیٹر پرائس ہے۔ حکومت خریداری نہیں کر رہی کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے خریدے گا، ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر چھوڑ دیا۔ ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی گئی کسی قسم کی، لیکن پھر بھی کاشتکار نے گندم کاشت کی۔ حکومت کہتی ہے ہم نے کاشت کروائی، خدا کی قسم نہیں، ہم نے اللہ کے خوف سے کاشت کی ہے کہ رزق میرے اللہ نے دینا ہے سب کو۔
اور کسان کو ایک وسیلہ بنایا ہوا، نیب خدا ہے کسان، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے وہ اپنا فرض ادا کیا، ہم نے گندم کاشت کر دیا ہے۔ اب میں 25 کروڑ عوام کو اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے کسان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں تمام میڈیا سے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اس وقت کاشتکار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اگر اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جی۔ اس ملک میں کچھ چیزیں چند لوگوں کے لیے ہیں، یعنی احتجاج کرنا سنت میاں نواز شریف بھی ہے، سنت عمران خان بھی ہے، سنت مولانا فضل الرحمان بھی ہے، سنت بلاول بھٹو بھی ہے۔ وہ کرے تو ٹھیک ہے، ہم کرے تو غلط ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک احتجاجی جلسہ اناؤنس کیا ہوا قصور میں، مجھے رات فون آیا کہ تمام جو ورکر ہیں ان کے گھروں میں پولیس پہنچی ہوئی ہے۔ یعنی اس ملک میں جو جمہوری روایات ہیں وہ مرتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو راستہ ہے سب سے بہتر راستہ، جو میں نے پہلے اعلان کیا کہ لاکھوں کاشتکار احتجاجاً کاشتکاری چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہم وہی رویہ اپنائیں گے کہ ایک صنعت کار جب احتجاج کرتا ہے تو اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے، کلرک کرتا ہے قلم چھوڑ ہڑتال کرتا ہے، تاجر کرتا ہے شٹر ڈاؤن کرتا ہے۔ ہم اپنی زراعت چھوڑیں گے جی، یہ ہمارا احتجاج ہے، اور اس سے بڑا کوئی اور احتجاج نہیں ہو سکتا۔ اور ہم بالکل اس وقت کاشتکار، ہم کہیں نہ کہیں کاشتکار کی سکت نہیں ہے کہ اگلی فصل کاشت کر کے اس پہ خرچ کر سکے۔ حقیقت جو ہے، ہم بار بار ایک چیز سوچتے ہیں کہ ملک ہم سب کا ہے ملک، اور کاشتکار ہم اس کو تھوڑا زیادہ سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، قبرستان ادھر، سیر و سیاحت ادھر، ہماری ہر چیز پاکستان کے ساتھ منسلک ہے، پاکستان میں ہے۔ تو ہم ہر سال اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں اور اس کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، اور پوری اپنی طرف سے کاوش کرتے ہیں۔ حکومت کو جا کے بات بھی کرتے ہیں، لکھ کے بھی دیتے ہیں، ان کو آگاہ بھی کرتے ہیں۔ جس طرح آج پریس کانفرنس کے ذریعے میں نے کہا ہے کہ اوپر لائق لوگ بٹھاؤ، نالائق لوگوں کو نکالو، ٹیکنیکل لوگوں کو بٹھاؤ، کیونکہ چنگیز خان کے ایک ہسٹوریکل ورڈ ہے، اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے، لاشوں کے انبار لگائے، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا۔ تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف میں کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا۔ دیکھیں نا، اس وقت ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں، چیف منسٹر بھی ہیں جی، دونوں ہیں۔ دونوں تک ہم نے اپنی گزارشات پہنچا دی ہے اور ریٹن شیپ میں پہنچائی۔ یہ نہیں کہ زبانی کلامی نہیں جی، ہم نے بالکل ہم لکھ کے دیتے ہیں اور ریٹن شیپ میں پہنچاتے ہیں اور اس کا حل بھی دیتے ہیں۔ اگلی بات یہ نہیں ہے صرف ایشو بتانا بڑا آسان ہے، اس کا حل بتانا بھی ضروری ہے۔ یہ اس کا حل ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ آپ وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ بٹھائیں، یہ اس کا حل ہے۔ ایک یہ اس کا حل ہے کہ اگر فرض کیا فیڈرل سیکٹری لگے تو کم از کم 4-5 سال بیٹھے، جس کو جب پتہ چلے زراعت کیا تک وہ زراعت میں بہتر کر سکے۔ یہ اس کا حل ہے کہ ہماری پیداواری لاگت کو ریجن کے ساتھ، خصوصاً ہمارے دشمن انڈیا کے ساتھ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے، ہم پلہ کریں۔ کہ اب آپ کے سامنے ہے کہ اگر وہ یوریا لیتے ہیں تو ان کو ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی، ہمیں ملتی ہے 4300 روپے کی۔ وہ ڈی اے پی لیتے ہیں تو ان کو ملتی ہے پاکستان روپیز میں 4000 روپے کی، ہمیں ملتی ہے 15000 روپے کی۔ وہ بجلی لیتے ہیں زرعی ٹیوبل کے لیے تو ان کو ڈیلی 10 گھنٹے بجلی مفت ہے، ہمارا یونٹ 40 سے 50 روپے یونٹ پڑتا ہے ہمیں۔ پیسٹی سائڈ ان کی سبسڈائز ہے، ریسرچ کے اوپر وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے۔
ریسرچ کا بجٹ بہت زیادہ ہے، سیڈ میں انہوں نے ترقی کی، ہم ہر معاملے میں پیچھے ہیں۔ دوسری آپ نے بات کی 26 تاریخ کی، دیکھیں جی میں کچھ چیزیں اب جو طریقہ کار حکومت نے برتا ہے اس لحاظ سے ہم اناؤنس نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں میڈیا کے تھرو، ہم احتجاج کریں گے اور احتجاج ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تھینک یو۔ آپ نے جو بات کی میں آپ کو عرض کروں، ہماری ٹوٹل جو آلو کی پیداوار ہے نا، یہ گندم کی وجہ سے زیادہ مسئلہ بنا، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ ہماری آلو کی پیداوار ہوتی تھی تقریباً 60 سے 70 لاکھ ٹن، پچھلے سال یہ 98 لاکھ ٹن ہو گئی، اس دفعہ 1 کروڑ 20 لاکھ ٹن ہے۔ جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہوتی ہے ہماری تمام ملکوں افغانستان ملا کے وہ میکسیمم 9 لاکھ ٹن ہے۔ اب ہمارے پاس ایک تو 12 لاکھ اس دفعہ 12 بلین ٹن ہوگی پیداوار، پھر پچھلے سال کا آلو بھی پڑا ہے سٹوروں میں، وہ بھی ایک ساتھ مل گیا۔ یعنی کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط پلاننگ کی وجہ سے، آپ کو یاد ہوگا کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں جس میں میں نے یہ نہیں کہا کہ گندم تمام فصلوں کا انجن ہے۔ کوئی ایک پریس کانفرنس مجھے بتا دیں، میں نے ہر پریس کانفرنس میں یہ کہا۔ یہ سارے ایشو گندم سے اٹھے ہیں، جب گندم کو آپ نے غلط طریقے سے ڈی ریگولیٹ کیا پھر ریگولیٹ کر دیا، جب اس کو ریٹ کو ادھر ادھر کر دیا، کاشتکار کے پاس پیسے ختم ہو گئے، جب کاشتکار نے گندم کے رقبے میں کچھ کمی لا کے باقی فصلیں کاشت کی تو وہ ضرورت سے زیادہ کاشت ہو گئی۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ آلو صرف ساہیوال ڈویژن کی فصل تھی، اب ملتان ڈویژن بھی کاشت کر رہا ہے، بھاولپور ڈویژن بھی کر رہا ہے، ڈی جی خان ڈویژن بھی کر رہا ہے، فیصل آباد ڈویژن بھی کر رہا ہے، لاہور ڈویژن میں بھی کاشت ہو رہا ہے، حتیٰ کہ کچھ ایریا گجرانوالہ ڈویژن میں بھی کاشت ہو رہا ہے۔ تو آپ کی کھپت سے جب سپلائی بڑھ جائے، اچھا پھر حکومت نے اور کام جو نہیں کیا اس وقت، پوری دنیا میں آپ بھی باہر سے امپورٹ کرتے، سٹارچ امپورٹ کرتے، آلو کی پاؤڈر امپورٹ کرتے ہیں، آپ پلانٹ لگائیں کوئی، اس کے اوپر حکومت نے کچھ سوچا ہے؟ لیکن کاشتکار پاکستانی کاشتکار نہیں کر سکتا، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں دنیا میں کہ کاشتکار اور پاکستانی کاشتکار میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کا 95% 5 ایکڑ سے کم کاشتکار ہے، وہ کیا پلانٹ لگائے گا، کیا کرے گا؟ آپ دیکھیں نا، اگر آپ امریکہ کے ساتھ، برازیل کے ساتھ